ہماری قوم مڑ کے دیکھا کرتی. پڑوس والے سے کہتا امام ہے کہ نہیں؟ کہتا وضو تو کیا تھا. اس نے بھی تو لگا دیا, وضو تو کیا تھا, شاید اب کہیں چلے گئے. یہ تو کا کیا مطلب؟ وضو تو کیا تھا, شاید شہید ہو گئے ہو. جب مسجد میں 5 منٹ امام مصلی پہ نہیں آتا تو قوم کو فکر ہو جاتی ہے کدھر گیا. وہ 8 دن ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے, کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے. 10 دن وہ ہاسپٹل میں رہتا ہے, تب کوئی نہیں سوچتا کہ امام کو 10 دن ہو گئے ہاسپٹل سے نہیں آیا, چل کے دیکھوں دوا کا بل ہے کہ نہیں, اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں بل کی وجہ سے ہاسپٹل والے روک رہے ہو. اس وقت ہم موبائل بند کر لیتے ہیں دھوکے سے مولوی کا فون نہ آ جائے. 5 منٹ مسجد میں لیٹ نماز کے لیے ہو جائے. باتیں ہوتی متولی کون ہے جی, لے کے کون آیا تھا, 2 پارٹیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا مت لاؤ انہیں, دیکھا 5 منٹ لیٹ ہو گئے. او میرے بھائی, خدا کا شکر ادا کر, اگر 5 منٹ تاخیر نماز میں ہو گئی ہے, اگر چوراہے پہ بیٹھو گے 1 منٹ لیٹ ہو کے سفر کے لیے کوئی نیکی نہیں ملے گی. بس میں بیٹھے ہو پلین کو لیٹ ہو جاؤ گے کوئی نیکی نہیں ملے گی. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہو فلائٹ لیٹ ہے کوئی نیکی نہیں ملے گی. لیکن اگر مسجد میں بیٹھے ہو امام تاخیر کر رہا ہے 5 منٹ لیٹ ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو, پوچھو ان علماء سے جتنی دیر بیٹھو گے خالی نہیں جائے گا وقت. اللہ اگر منٹ کے بدلے میں تمہیں نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے. ایک تو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں, اور آ گئے تو پھر باتیں کرتے, بغلے مارتے بھائی بغلے. کئی تو مرڈر ہو گئے مسجدوں میں. مسئلہ کیا تھا؟ صرف پنکھا کے اوپر, پنکھے کے اوپر پنکھا. ایک صاحب نماز پڑھ لیتے, کسی نے آ کے بند کر دیا کہ تیرے اکیلے کے لیے تھوڑی لگا. اس نے نیت توڑی, چلا دیا کہ دیا تو میں نے بھی پیسے. آخرکار نتیجہ یہ ہوا. یہ المیہ میں اس کی بات نہیں کرتا, ہنسنے کی ضرورت نہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج امت خون کے آنسو رو رہی ہے, آج کوئی یار و مددگار نہیں ہے. قسم خدا کی اگر آخری انڈی پہ جمی ہے تو صرف امت خضرہ پہ جا کے جمی. کان کھول کے سن لو, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ابھی ہم مسجدوں میں لڑ رہے ہیں, ابھی پنکھوں کو لے کے جھگڑا. سب سے پہلی بات یہ سنو, اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے, بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس سے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے, اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد, وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا.
اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے، ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ، لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی، ان پر میں روزہ فرض کروں گا، وہ روزہ رکھیں گے، ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ، اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا، جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا، پیاسے بھی رہیں گے نا، اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر، اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو، ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا، جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا، روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا، انا اجزا بہی، میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے، لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں، اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے دوستو لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ تو جواب دو. معلوم ہے قبول ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا ہے. روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے نتیجہ بھوکا ہے پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں. اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے. میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی. روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا. بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو اللہ ایمان دے دیتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے، یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی اور اللہ نے کہا دیکھ یہ ہے تیرے اندر ہے. اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول نہیں ہے. تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے. بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون. کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے. بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا. اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون. اللہ کہتے سب روزہ رکھیں گے.